مد نظر رکھتے ہوئے توضیح نہیں دیں گے، بس جو مطلب بیان کرنا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ حضرات اس مسئلہ پر دقت کریں گے۔ صفحہ نمبر 44 لاسٹ آیت، صفحہ نمبر 44 لاسٹ آیت۔ ہمارا موضوع آپ حضرات جانتے ہیں، تقریباً پہلے ماہ مبارک رمضان سے قرآن کی مثالیں، دو مثالیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دونوں، پہلی مثال منافقوں کے بارے میں تھی، دوسری مثال کافروں کے بارے میں۔ تیسری مثال سے پہلے ایک مختصر بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، وہ یہ کہ یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا کرم ہے جو مومنین اس سرزمین میں رزق حلال اور کمائی کر رہے ہیں، کہ جہاں پر بھی اپنے یا غیر یعنی دوسرے شہروں کے مومنین یا جو بھی کچھ پریشانی کا احساس کرتا ہے تو ایک بھروسے کی جگہ سب کے لیے جو بنی ہوئی ہے تھائی لینڈ اور بینکاک میں رہنے والے مومنین، اس حوالے سے ایک آیت اس سے مربوط ہے، میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کسی بھی انسان کو مدد کرنے کے حوالے سے قرآن کریم حدیثوں میں پانچ امام حدیث ہے کہ خداوند عالم نے کچھ لوگوں کو انتخاب کر رکھا ہے مدد کرنے کے لیے، اور جب کوئی اللہ سے مدد مانگتا ہے تو خدا ان کی طرف حوالہ دیتا ہے۔ تو جو مدد کرتے ہیں اللہ لوگوں کی، وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، مجتبی بندے ہیں، مصطفیٰ بندے ہیں، خدا نے ان کو انتخاب کیا ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کوئی انسان کسی کی مدد کر رہا ہے تو قرآن میں مدد کرنے والوں کی، کسی کے بارے میں خیرات کرنے والوں کی، بھلا کرنے والوں کی قرآن میں دو مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک مثال ان لوگوں کی جو خیرات کرتے ہیں لیکن خیرات کے ثواب کو گنوا دیتے ہیں، دوسرے ان لوگوں کی جو خیرات کرتے ہیں اور خیرات کے ثواب کو بچاتے ہیں۔ یہ بہت مہم مسئلہ ہے، جب ہم خیرات کر ہی رہے ہیں، بھلا کر ہی رہے ہیں، تو جو ثواب مل رہا ہے اس کے ثواب کو بچانا بہت مہم بات ہے، ورنہ پھر خیرات بھی کریں، بعد میں دیکھیں کہ آخر میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے تو پھر ایک افسوس کی بات ہو جائے گی انسان کے لیے۔ تو یہاں اس آیت کو دیکھیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے خیراتوں کو برباد نہ کرو۔ کس چیز سے برباد کرتے ہیں؟ برباد کرنے کی چیز کیا ہے؟ کیا چیز ہے جو خیرات کو برباد کر دیتی ہے؟ بالمن والادا، منت ڈال کے، منت کہتے ہوئے اس کے اوپر، یعنی جس کے ہم نے بھلائی کر دی ہے اس کے سامنے منت جتا کے اور اس کو تکلیف پہنچا کے اپنے صدقے کو، اپنے خیرات کو برباد نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو دکھاوے کے لیے بھلا کر کے اپنے ثواب کو کیا کر لیتا ہے؟ برباد کر لیتا ہے۔ جس طرح سے دکھاوے کے لیے بھلا کر کے انسان اپنے خیرات کے ثواب کو برباد کر لیتا ہے، تکلیف پہنچا کر، منت جتا کر اپنے صدقات کو اور خیرات کو برباد نہ کر لو اے ایمان والو۔ اس کے بعد اس کے نیچے والی آیت میں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اب خدا مثال دے رہا ہے، اس مثال کو سلیس ترجمے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جو آدمی خیرات کر کے، منت جتا کر، تکلیف پہنچا کر برباد کر لیتا ہے، اس آدمی کی مثال اس انسان جیسی ہے جس نے صاف پتھر پر جمی ہوئی دھول میں بیج ڈالا۔ صاف پتھر ہے، تھوڑی دھول جمی ہوئی ہے، درخت کی نیت سے بیج ڈالا آدمی، جیسے ہی بارش ہوگی پتھر صاف ہو جائے گا، نہ دھول ہے نہ بیج ہے، جو رہ جائے گا صاف پتھر رہے گا، آدمی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگوں کی خیرات ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی خیرات ایسے ہوتے ہیں جو جان کر، فصل دیکھ کر، زمین دیکھ کر بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ جو ہوگا، ایک دانہ 70 خوشوں میں تبدیل ہوگا، ہر خوشے میں 70 دانے نکلیں گے۔ تو اس آدمی کے خیرات کا انجام
جو ملٹیپل کریں ہم 70 into 70 4600 دانے نکلیں گے. یعنی اس کا ثواب بڑھتے 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 اس کے خیرات کا ثواب 4600 گنا زیادہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سمجھ بوجھ کر جان بوجھ کر خیرات کی. یہاں پر 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا اس آیت کی توضیح میں اور مثال میں. منت جو ہم کہتے ہیں منت جتانا، منت کا کیا معنی ہے عربی زبان میں؟ یہ سب بات تقریباً ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے آسان ہو جائے گا سمجھنے کے لیے ہم کو. لکڑیاں جب پہلے تولی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی، من 1 من لکڑی، 2 من لکڑی، یا 1 من 2 من. من یعنی وزن، وزن کو من کہتے ہیں. تو خدا کرے من ڈال کر اپنی خیرات کو برباد نہ کر. جب ہم کسی کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو مر جاتا، یہ کہہ دیا ہم نے تو اس کے سر پہ پریشانی کا من ڈال دیا. جب پریشانی کا من ڈال دیا ہمارا صدقہ کیا ہو گیا؟ ہمارا خیرات برباد ہو گئی. یا کوئی انسان آ کے مدد مانگ رہا ہے، مدد کر رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے اب دے دوں گا، دوبارہ میرے پاس نہ آنا. یہ بھی صدقے اور خیرات کو برباد کرنے کی چیز ہے. یا کسی کے سامنے کہہ دے کہ میں تھا جو یہاں تک پہنچا ہے، ورنہ اگر میں نہ ہوتا تو یہاں تک نہ پہنچا. یہ وہ باتیں ہیں جو صدقے، خیرات، بھلائی کو صاف پتھر میں بیج ڈالنے کے برابر ہے. کچھ ہمیں ملنے والا نہیں. اس حوالے سے 2-3 باتیں. ایک بہت دقت کی بات ہے، بڑی دقت کی بات ہے. اسلام نبی کتنا دقیق، اللہ اکبر. اس نتیجے اس نقطے کو آج ہم نے دیکھا، عقل حیران ہو گئی. جو پیسہ ہم کما رہے ہیں، مالدار حضرات جن کے پاس جو استطاعت ہے، خدا کہہ سکتا تھا کہ تم ہی بانٹ دو، لیکن خدا نے کہا نہیں، تم نکالو، مجتہد کو مجتہد بانٹو. کیوں؟ اس لیے کہ تم دو گے تو ممکن ہے سامنے والا شرمندہ ہو جائے. مجتہد دے گا تو شرمندہ نہیں ہوگا. نہ مجتہد کو دینے میں وہ منت جتا سکتا اس لیے اس کا پیسہ نہیں ہے، نہ لینے والا شرم کر سکتا اس لیے کہ دینے والے کا پیسہ نہیں ہے. تو مومن کی عزت بچانے کے لیے خدا نے کہا کہ مجتہد کے حوالے کرو. عزت کی بات ہے. اس عزت کے حوالے سے یہاں تک کہا گیا ہے اگر ہم پانی لینے کے ارادے سے کسی وضو کرنے کے لیے پانی لیں، ایک گھر کے پاس پہنچے اور ہمیں یہ احساس ہو کہ آج ہم اس کے گھر کا پانی لے کر وضو کریں گے تو کل یہ منت جتا سکتا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ پانی سے وضو نہ کرو، تیمم کر کے نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہاری عزت خطرے میں ہے. کل تمہیں بھی بے عزت کر سکتا ہے. ایک گلاس پانی، ایک جگ پانی اگر منت جتانے کا امکان ہو جائے تو یہ فتویٰ ہے، یہ حکم ہے کہ وضو نہ کرو، تیمم کرو. پیغمبر اسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، پتھر نیچے تھا، ٹھوکر کھا کر گر گئے. پیغمبر اسلام جب گر گئے تو سہارا لینے کے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سامنے دیکھتے کہ دیوار ہے، تو اصحاب سے پوچھے کہ دیوار کس کے پاس کی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہودی کے پاس کی. رسول خدا نے تکیہ نہیں دیا، آرام لے کے چلے گئے سامنے. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ آرام کر لیتے. کہا اس درخت کے سامنے کروں گا جس کا کوئی مالک نہیں ہے، کل یہ منت جتا سکتا ہے، کل کہہ سکتا ہے کہ میری دیوار تھی جو یہاں پر آ کر رسول خدا جو ہے تکیہ لیے کھڑے ہوئے. اس کے بعد 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جس بات کو ہمیں غور سے دیکھنا ہے کہ جب ہم کسی کا بھلا کر ہی رہے ہیں اور یہ توفیق خدا نے ہم کو دی ہے تو اس کی بڑی حفاظت کرنا ہے، بڑی حفاظت کرنا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے انسان کو پہلے تو کوشش کرنا ہے کہ بندوں سے نہ مانگے. اور حدیث میں ہے کہ اگر مانگنے والا مانگنے کی شرمندگی کتنی ہے جان لیتا تو مر جاتا، کبھی نہ مانگتا. اور دینے والا دینے کی عزت اور بھلائی کتنی ہے جانتا تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتا. دونوں سمجھ جاتے ہیں اگر بات کو. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 حدیثیں ہیں. 90 امام محمد تقی علیہ السلام، امام کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ کہنے لگے اپنا رسول اللہ فلاں محلے میں جو 10 گھر ہیں میں ان کا دیکھ بھال میں کرتا ہوں. امام نے کہا کہ تیرا اب تک کا پورا ثواب تو نے برباد کر دیا. اپنا رسول اللہ نے جب ان کو تو نہیں بتایا تو میرے سامنے وہ لوگ گر گئے نا. دوسروں کے سامنے بھی جا کے کسی کی مدد کا اعلان کرنا صدقے کو برباد کر دیتا ہے، خیرات کو برباد کر دیتا ہے. ایک حدیث. دوسری حدیث 5ویں امام محمد 6 امام جعفر صادق علیہ السلام سے
امام نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ تم اپنے زکوٰۃ کا پیسہ کیا کرتے ہو؟ یا ابن رسول اللہ میں الگ کر دیتا ہوں، جب بھی کوئی ضرورت مند آتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ تو امام نے جیسے یہ سنا تو ایک حدیث فرمائی، تم اس کام کے ذریعے سے میرے چاہنے والوں کو بے عزت کر رہے ہو۔ جو بھی، یہ بڑی خطرناک حدیث ہے جو یہاں پر امام نے عرض کی ہے، جو بھی میرے ایک چاہنے والے کو رسوا کرے گویا اس نے مجھے رسوا کیا ہے، اور اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے۔ میرے ساتھ جنگ ہے، اگر کسی کو کچھ دے کر بھول دے، کسی کو کچھ دے کر اس کو رسوا کر دے، اس کو ذلیل کر دے، اس کو اعلان کر دے، تو اس طریقے سے اس آدمی کی عزت چلی جائے گی۔ جب اس کی عزت چلی جائے گی، امام صادق فرما رہے ہیں کہ اس کو نیچے کرنا میرے لیے مجھے نیچے کرنے کے برابر ہے۔ ایک بندے مومن کی عزت اتنی بڑی اور اتنی گران ہے، اتنی گران ہے۔ اس لیے ابھی جو ہم بات عرض کر رہے تھے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ دے تب بھی عزت، نہ دے تب بھی عزت۔ کیوں؟ دیتا ہے تو بھی کسی کو نہیں بولتا کہ میں نے دیا ہے، نہیں بھی دیتا تو نہیں کہتا کہ اس نے آ کے مانگا تھا۔ نہ بھی دے تو بہت سے لوگ ایسے ہمیں کہ بعض لوگوں کو ہم مدد کر دیتے ہیں، میں بھی کہیں اگر نہیں بھی دیتے تو لوگوں سے یہ میرے ساتھ 4 دن پہلے آ کے پوچھا تھا میرے سے، یہ جو ہم اعلان کرتے بھی اس کی عزت چلی گئی۔ تو خدا کے پاس ایسا نہیں ہے، خدا اگر دے تب بھی عزت، نہ دے تب بھی عزت۔ بندہ دے تو منت، نہ دے تو ذلت۔ اس لیے کہ دے تو کل کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیا، اگر نہ دے تو کہہ سکتا ہے کہ اس نے آ کے پوچھا۔ دونوں حالت میں تو قرآن کی اس مثال کو بڑی دقت سے سمجھیں کہ اپنے صدقات اور خیرات کو زمین میں ڈالیں، صاف پتھر کی جمی ہوئی گرد پہ نہ ڈالیں۔ جب ڈال ہی رہے ہیں بیج تو زمین میں ڈالیں۔ اگر خدا نہ کرے، جو مثال خدا نے اتنی پیاری مثال دی ہے، شاید پوری دنیا بھی جمع ہو جاتے ایسی مثال پیش کرے تو پیش نہ کر سکتی تھی۔ صاف پتھر، جمی ہوئی دھول، یہ سوچ کر کہ جہاں درخت نکلے گا ڈال دے دانا، ہلکی سی ہوا چلے گی، ہلکی سی بارش آئے گی، دانا بھی گیا، مٹی بھی گئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدایا ہم سب کو قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما۔ خدایا بحق قرآن ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ بحق قرآن ہمارے مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق قرآن تمام مسافروں کے سفر کو امن و سلامتی سے انجام فرما۔ پروردگار بحق قرآن تمام بے روزگاروں کو مناسب اور حلال روزی عنایت فرما۔ پروردگار بحق قرآن ہم سب کو عامل و حافظ و قاری قرآن میں سے شمار فرما۔ پروردگار بحق قرآن ماہ مبارک رمضان کی ہماری عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرما۔ پروردگار بچے ہوئے دلوں میں اس سے بہتر عبادت اور اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار بحق قرآن امام زمانہ کو ہم سب سے راضی فرما۔ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے خاص آوان میں شمار فرما۔ جو قرآن کی تلاوت ہے اس کا ثواب تمام مرحومین مومنین و مومنات